تو ہم پولوشن کو ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو ہوا، پانی، زمین کی جو ہمارے پاس فزیکل، کیمیکل یا پھر بایولوجیکل کریکٹرسٹکس ہیں، ان کے اندر ایسی تبدیلی لے کے آئے جس سے جانداروں اور قدرتی ذرائع کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو۔ تو یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ فزیکل، کیمیکل اور بایولوجیکل کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں۔ اس کی اگزامپل، ہم نے ایئر پولوشن کا ٹاپک پڑھنا ہے تو اس کی اگزامپل ہم ایئر سے ہی لیتے ہیں اور اس کی فزیکل پراپرٹیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب ایئر کی جو فزیکل پراپرٹیز ہیں، جیسے کہ ایئر جو ہے وہ اسپیس کور کرتی ہے، ایئر جو ہے وہ ہیٹ سے افیکٹ ہوتی ہے، اور ایئر کا پریشر ہوتا ہے، یہ اس کی ساری فزیکل پراپرٹیز ہیں۔ اب کیمیکل پراپرٹیز اس کی کیا ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو ایئر ہم جانتے ہیں مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ بھی موجود ہوتی ہے، جس میں ہمارے پاس آکسیجن بھی موجود ہوتی ہے، نائٹروجن بھی موجود ہوتی ہے، یہ اس کی کیمیکل پراپرٹیز ہیں۔ اور بایولوجیکل کریکٹرسٹکس کیا ہیں ہمارے پاس ایئر کی؟ ہمارے پاس ایئر کی بایولوجیکل کریکٹرسٹکس میں یہ آتا ہے کہ ایئر کا کوئی کلر موجود نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی جو ہے وہ ذائقہ ہوتا ہے، یہ کلر لیس ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ابھی ہم نے ایک ایگزامپل لی ہے ایئر کی، اسی طریقے سے باقی جتنی چیزوں کو ہم نے مینشن کیا، جس میں پانی ہے، ہوا ہے، پانی ہے اور لینڈ ہے، ان سب کی خصوصیات کے اندر تبدیلی آنا، یہ ہمارے پاس پولوشن کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنی پہلا جو ہمارا قدرتی ذریعہ ہے، نیچرل ریسورس ہے، وہ ایئر ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ماحول کے اندر جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی کمپوزیشن کو، فزیکل کریکٹرسٹکس کو اور کیمیکل کمپوزیشن کو جب چینج کرتی ہیں تو کیا اثرات جو ہے وہ جانداروں کے جسم کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایئر پولوشن کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس سب سے بڑا میجر انوائرمنٹل ایشو ہے۔ اب جب میں جیسے جیسے پڑھاؤں گا تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ اتنا خراب کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایئر پولوشن سب سے اہم ایشو ہے آج کا۔ تو اگر ہم اس کی تعریف کرنا چاہیں تو اس کی تعریف ایسے ہوگی: چینج آف کمپوزیشن آف ایئر، ایئر کی کمپوزیشن کے اندر تبدیلیاں آنا۔ ابھی میں نے کیا بتایا تھا کہ ایئر ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ سے بنی ہوئی ہے، ان کے پرسنٹیج مختلف ہوتی ہے۔ 18% اگر کنسیڈر کر لیں ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن 78% ہوتی ہے، آکسیجن جو ہے وہ ہمارے پاس نائٹروجن کے بعد آکسیجن کی جو ہے وہ باری آتی ہے۔ تو اگر ان کی پرسنٹیج کے اندر تبدیلی آ جائے گی، اب تبدیلی کون سی چیز لے کے آئے گی؟ بائی ایڈیشن آف ہارمفل سبسٹانسز، ایسی نقصان دہ چیزیں جو کہاں سے آ رہی ہیں، خود بخود تو نہیں نا پیدا ہو رہی، یہ ہماری انڈسٹری سے پیدا ہوتی ہیں اور ہماری آٹو موبائل سے مطلب ہماری گاڑیاں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب گاڑیاں جن کے اندر ایندھن ڈالتے ہیں، تیل وغیرہ ڈالتے ہیں، جب وہ تیل جلتا ہے تو سلنسر سے دھواں نکلتا ہے، اب وہ بلیک کلر کا دھواں آپ کی ہوا کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پارٹیکولیٹ میٹر، یہ ورڈ ایک نیا ورڈ ہے۔ پارٹیکولیٹ میٹر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ تو پارٹیکولیٹ میٹر کو میں اس طریقے سے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ مکسچر ہوتا ہے آف مینی کیمیکل اسپیشیز، بہت مختلف طرح کے کیمیکل مل کر جو ہے پارٹیکولیٹ میٹر بناتے ہیں۔ تو یہ کمپلیکس مکسچر ہے، کس چیز کا کمپلیکس مکسچر ہے؟ سولڈز کا، ایروسولز کا اور اسمال ڈراپلیٹس آف لیکوڈ جو ہوتے ہیں ان کا یہ مکسچر ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈرائی سولڈ فریگمنٹس آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں اور فردر بتا دوں، اس میں ڈسٹ بھی ہوتی ہے، پارٹیکولیٹ میٹر کے اندر اسموک بھی ہوتی ہے، سوٹ بھی ہوتا ہے، دھواں، کالے رنگ کا دھواں، اور ڈرٹ بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مختلف یہ چیزیں ہیں، ان کا مکسچر جو ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پارٹیکولیٹ میٹر۔ تو تمام سورسز آف ایئر پولیوشن آر ریلیٹڈ ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز، جتنی بھی طرح کی ہمارے پاس ہوا کے اندر آلودگی ہے یہ ساری انسانوں کی ہی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی وجہ سے ماحول ہمارا کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو آنے والے ٹائم کے اندر اس کے اندر ماحول میں رہنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ برننگ آف کول،
جب کوئلے کو جلایا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر بھی لوگ جلاتے ہیں، لکڑیوں کو جلاتے ہیں لوگ، جو ہے وہ باربیکیوز بناتے ہیں، اس کے علاوہ انڈسٹری کے اندر کوئلہ جلتا ہے تو پروڈیوس اے لاٹ آف اسموک، اس سے جلنے سے کیا ہوتا ہے، دھواں پیدا ہوتا ہے، اینڈ ڈسٹ، اور گرد و غبار پیدا ہوتی ہے، ویئر ایز برننگ آف پیٹرولیم، لیکن جب گاڑیوں کے اندر پیٹرولیم کو جلایا جاتا ہے تو اس سے پیدا ہوتی ہے ہمارے پاس سلفر ڈائی آکسائڈ، یہ پیدا ہوتی ہے۔ ان ایڈیشن ٹو دیز، اب سلفر ڈائی آکسائڈ، اسموک اور ڈسٹ کے علاوہ ایئر پولوٹنٹ انکلوڈس، ایئر پولوٹنٹس جو ہوا کو گندا کرتے ہیں، اور کیا آ جاتے ہیں ہمارے پاس، کاربن مونو آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ آ جاتی ہے، زہریلی ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ آ جاتی ہے، یہ بھی ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ماحول کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نائٹروجن آکسائڈ، ہائیڈرو کاربن، پارٹیکولیٹ میٹر، اگین پارٹیکولیٹ میٹر آ رہے ہیں، اینڈ ٹریسز آف میٹل، اور میٹل کے بقایا جات، یہ ساری چیزیں انسانوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمارے ماحول کو گندا کر رہی ہیں۔ ڈفرینٹ انڈسٹری پروڈیوس ایئر پولوشن، مختلف جو انڈسٹریز ہیں، مختلف جو آپ کی جو صنعتیں ہیں وہ ہوا کو گندا کر رہی ہیں مختلف طریقوں سے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سی انڈسٹری کیا جو ہے وہ ایئر پولوٹنٹ پیدا کر رہی ہے۔ تو ہمارے پاس فرٹیلائزر انڈسٹری، جو کھاد والی ہمارے پاس دیکھی ہوں گے آپ، جہاں کھاد بناتے ہیں، ان سے کیا ریلیز ہوتا ہے، آکسائڈ آف سلفر کے آکسائڈ ریلیز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ نائٹروجن ریلیز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہائیڈرو کاربن ریلیز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پارٹیکولیٹ میٹر بھی، اور فلورین بھی۔ دیکھیں ایک ہمارے پاس صرف فرٹیلائزر انڈسٹری سے ہی کتنی چیزیں ریلیز ہو رہی ہیں جو ہمارے ماحول کو گندا کرنے والی ہیں۔ تھرمل انڈسٹری، اب جہاں پر کوئلے کی برننگ کی جاتی ہے، بجلی پیدا کی جاتی ہے، اور کول بیسڈ، کوئلے کے اوپر اس کو بنایا گیا ہے، مطلب یہ نہیں کہ کوئلے کی دیواریں بنائی گئی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئلہ جلایا جاتا ہے اور اس سے یہ انڈسٹری کو چلایا جاتا ہے۔ اینڈ دیئر پولوٹنٹس آر فلائی ایش، اب جب کوئلہ جلتا ہے تو بلیک کلر کی ایش اڑتی ہے، راکھ اڑتی ہے، سوٹ اڑتی ہے، بریک پارٹیکلز ہوتے ہیں، سوٹ، اینڈ سلفر ڈائی آکسائڈ، اس سے یہ چیزیں ریلیز ہوتی ہیں۔ اب ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، مطلب جہاں یہ جو آپ کی روئی وغیرہ موجود ہوتی ہے، اس کے اندر جب کاٹن کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے، یا سمجھے اس کی پروسیسنگ کی جاتی ہے، تو کاٹن انڈسٹری سے کاٹن ڈسٹ، آپ نے دیکھا ہوگا اگر گھر کے اندر سے روئی وغیرہ آپ لے کے جاتے ہیں چکی کے اوپر، ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ کر دیں، اس کو جو ہے وہ صفائی کر دیں اس کی، تو جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی زیادہ اس کے اندر سے ڈسٹ نکلتی ہے۔ تو کاٹن انڈسٹری کے اندر یہ کام ہوتا ہے، کاٹن ڈسٹ پیدا ہوتی ہے، نائٹروجن آکسائڈز پیدا ہوتے ہیں، کلورین پیدا ہوتی ہے، اسموک پیدا ہوتا ہے، اور سلفر ڈائی آکسائڈ، یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں، ایئر پولوٹنٹس ہیں۔ اب اسٹیل انڈسٹری کی باری آ گئی ہے، یہ پیدا کرتی ہے کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، فینول، فلورین، سائنائڈ، پارٹیکولیٹ میٹر، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کیا ہیں، ہمارے ماحول کو گندا کرنے والے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک یہ ایئر پولوشن کی کے بارے میں تھا، کیسے پیدا ہو رہی ہے، اور پولوشن کی ڈیفینیشن پڑھی ہے، اور یہاں پر ایک اور ہم ڈیفینیشن موجود ہے، پولوٹنٹس کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ پولوٹنٹس کوئی بھی وہ چیز جو آپ کے پولوشن کا سبب بنے، اس کو پولوٹنٹس کہتے ہیں۔ اب پولوٹنٹس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایسے جن کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور ایسے جن کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جن کو ختم کیا جا سکتا ہے ان کو بایو ڈیگریڈیبل کہتے ہیں، اور جن کو ختم نہیں کیا جا سکتا ان کو نان بایو ڈیگریڈیبل کہتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا ختم ہوا، کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹس کے سیکشن کے اندر جو ہے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے شارٹ آنسر کے نوٹس موجود ہیں، وہ جلد آپ سے شیئر کر دیے جائیں گے، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم لوگ افیکٹ آف ایئر پولوشن کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔